ادھر سے یہ ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، سوئے لال سار پھرتے ہیں وہ، سوئے اور اس وقت یہ نعت پڑھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، سار پھرتے ہیں وہ، اس وقت یہ گانا گا کر لوگوں کو گانوں میں جس طرح رقص کروایا کرتے تھے، آج نعتیں پڑھ کر لوگوں کو مدینے کی یاد میں رلا رہے ہوتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے۔ آپ نے ان کے کچھ ماضی کے کلپس دیکھے ہیں، آئیے اب ہم خود جنید شیخ سے سنتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے، آخر وہ کون سا واقعہ تھا جو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری کر رہا تھا، زور سے بولیں۔ دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی، ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں، خواہشات تھیں بہت ساری، بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی، اور بہت کچھ دیکھ بھی لیا تھا، بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے الحمدللہ، اور میں نے دیکھا کہ مجھے آج الحمدللہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ باپا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں گا، اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں، اور میرے ساتھ میرے وہ دو ایک بھائی کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ درس عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی، الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ۔ بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے، ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی۔ میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا، اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن کچھ تھا جو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ ہے جو زندگی میں نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی ہے۔ پھر جب الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا، درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی، پھر میں یہ سوچتا تھا اگر میں دوبارہ چلا جاؤں گا تو کیسے پھر درس میں بیٹھ سکوں گا یا اس طرح، لیکن الحمدللہ وہ درس کنٹینیو رہا۔ پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں بھی رہی الحمدللہ، جس کے نتیجے میں ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا
میں اتنا بے بس ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا, ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا, مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی, اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا اور میں بیٹھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا. دنیا میں جب میں تھا اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں جب میں تھا تو میرے پاس کتنے سارے آپشنز کھلے ہوئے تھے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے, ابھی مجھے یہ بھی کرنا. لیکن اس وقت جب میں مر گیا اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں ہے. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں گا. اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا, مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. بس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. اور الحمدللہ پھر ماحول سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس وقت میں بالکل کوڑا تھا. مجھے دین کے بارے میں مطلب دین کی سمجھ اور علم دین الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے. الحمدللہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن اتنا مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا, آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. آج جو طاقت الحمدللہ اس وقت جو چیز خالی تھی, جو خلا تھا میری زندگی میں, آج الحمدللہ کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا. آج الحمدللہ اپنے چند بھائی کے ساتھ الحمدللہ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں الحمدللہ. اب بس آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے, باپا کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے. آمین. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. آپ کو ایک ایسا اشارہ مل گیا کہ جو آپ کو کہاں کے کہاں لے کر پہنچا گیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی پوچھتا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تم نے خرید کر مجھے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. آج وہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے معراج کی رات جب بنسوٹ پر اجتماع ذکر و نعت ہوا تھا, اس وقت باپا ایک کلام پڑھا تو کلام یاد آ رہا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے,
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال